میرے لیے وہ تکلیف وہ فرماتے ہیں، آ کے مجھے وہ خواب میں سمجھاتے سمجھاتے ہیں، تم مرثیہ پڑھنے کو جہاں جاتے ہو، ہم مرثیہ سننے کو وہاں آتے میرے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. ہے سلام اس پہ کہ جو قیدی بھی ہے، بیماری بھی ہے سلام اس پہ کہ جو قیدی بھی ہے، بیماری قیدی بھی ہے، بیماری بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں بھی ہے سلام اس پہ کہ جو پوچھا ایک شخص نے، شبیر تیرا کون ہے، پوچھا ایک شخص نے، شبیر تیرا کون ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے، سردار بھی ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے، سردار بھی ہے سلام اس پہ کہ جو پہنچے نزدیک جو لاش تھے، سکینہ نے کہا، پہنچے نزدیک جو لاش تھے، سکینہ نے کہا، یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے، یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے، علمدار بھی ہے سلام
سلام اس پہ کہ جو پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے؟ پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے؟ روکے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے، ہو سلام اس پہ کہ جو قید بھی ہے بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ کہ جو سلام قید میں سکینہ نے شاہ کو پکارا ہے، دیکھیے ستم کیا ظلم آشکارا ہے، ڈھونڈنے کہاں جاؤں اپنے پیارے اموں کو، ڈھونڈنے کہاں جاؤں اپنے پیارے اموں کو، کس طرف کو ہے دریا کس طرف کنارہ ہے، مر گئے ہیں سب میرے کربلا کے میدان میں، مر گئے ہیں سب میرے کربلا کے میدان میں، ایسا لٹ گیا کنبہ کوئی نہ ہمارا ہے، کیا کہوں میں کیا گزری راہ شام میں بابا، کیا کہوں میں کیا گزری راہ شام میں بابا، کان میرے زخمی ہے کرتا پارا پارا ہے،
گل ہے آج زندہ میں، مر گئی سکینہ جان، گل ہے آج زندہ میں، مر گئی سکینہ جان، دفن کیسے ہو میّت، بھائی بے سہارا ہے، قید میں سکینہ نے شاہ کو پکارا ہے، دیکھیے ستم کیا ہو، ظلم آشکارا۔ شاہ والا نے شہادت کا سر انجام کیا، سر کٹا ظلم سہے حق کا مگر کام کیا، صبر نے عابد بیمار کے اتمام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں، حق فرزند سرور کا ادا کرتے ہیں، حق فرزند سرور کا ادا کرتے ہیں۔ کون معصوم ہوا تو سلاسل میں اسیر، کون ہے وہ جسے پہنائی ہو دوہری زنجیر، تازیانوں سے عدو دیتے تھے کس کو تعزیر، کس کی ماں بہنوں کی مجموع میں ہوئی بے ہے تشہیر، طے کوئی کر نہ سکا جس کو یہ وہ منزل ہے، صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے، صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے، کر گئے تھے جو وصیت شہیدی وقت اخیر، صبر سے کام لیا کیجئے باد شبیر، شکر کرنا جو پہنائے تمہیں بھاری زنجیر، بد دعا دینا نہ امت کو جو زینب ہو اسیر، تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا۔ وصیت پر جو کرتے ہیں امام، ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام، طوف پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بد انجام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ انام، یہ تحمل ہے اسے شان وفا کہتے ہیں، کہنے والے اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں، کہنے والے اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ باپ کی لاش پر وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا، چھن گئی ثانی زہرا کی ردا کچھ نہ کہا، بازو ناموس کا رسی میں بندھا کچھ نہ کہا، تازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا، غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا قبر میں
سجد دیکھا سر پر ہے نہ سر دربار گئے صبر کیا در بدر کوچہ و بازار گئے صبر کیا قدرت رکھ کے گرفتار گئے صبر کیا بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا قدر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے قبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے قبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے یا علی دیکھ لو پوتے کی مصیبت دیکھو غم دانندہ کی تصویر ہے صورت دیکھو شدت تب سے غضب کی ہے نقاہت دیکھو تو پھر اس پگلے میں یہ قیامت دیکھو وقف آلام ہے حضرت کے گھرانے والے کیا ستم سہتے ہیں امت کے بچانے والے کیا ستم سہتے ہیں امت کے بچانے والے ہائے جیتے ہیں تیری قبر مٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے چشم انصاف سے دیکھے تو زمانے والے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں جزاکم اللہ محمد سبحان اللہ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص سے تلاوت فرمائیں اور تلاوت فرمائیں پھر بڑے انشاءاللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم ابعث ثواب ما قرأناه بعد القبول إلى روزة نبينا وآله الطاهرين إلى قبور السيد معراج الحسن النقوي ابن سيد مهدي حسن النقوي سيد معين الحسن النقوي ابن سيد مهدي حسن النقوي سيد مبين الحسن النقوي ابن سيد مهدي حسن النقوي
سید مہدی حسن نقوی ابن سید حسین نقوی اور جو بھی ان کے خاندان کے دیگر مرحومین ہوں ان سب کو ایک صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات محمد ارشاد حضرت احدیت ہے قرآن مجید آیت الکرسی میں ارشاد فرما رہا ہے خداوند عالم صاحبان ایمان کو شرف اور عزت دینے کے لیے اور ان کی قدردانی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو انکریج کرنے کے لیے اور ان کو گریسفل قرار دینے کے لیے اپنے سے نسبت دے کے کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے جو مؤمن ہیں ان کا اللہ سرپرست ہے ان کا ولی ہے یوں تو وہ ساری کائنات کا ولی و سرپرست ہے کوئی مانے یا نہ مانے مگر منزل شرف میں ان کا ذکر کیا جائے گا کہ جو اپنے اختیار سے اسے ولی اور سرپرست تسلیم کریں اب کار ولایت اور کار سرپرستی اس کے گارڈین ہونے کا سرپرست ہونے کا کیا فائدہ ہے کام ولی کا کیا ہے اللہ ولی ہے اس کا کام کیا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور
سب سے پہلا کام ولی اور سرپرست کا یہ ہوتا ہے کہ ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے ولی نور میں، ہدایت کے روشنی میں، آگاہی میں، علم کی طرف لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ کہ جو کافر ہو گئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی اور ان کا سرپرست طاغوت ہے، شیطانی قوتیں ہیں، سرکش قوتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو اپنا ولی و سرپرست بنا رکھا ہے۔ تو اب کرپٹ رہبری کا، خراب ولی کا، جاہل اور کرپٹ سرپرست کی سرپرستی کا نتیجہ یہ ہے کہ یخرجہم من النور الی الظلمات، اگر وہ سرپرستی سے پہلے تھوڑا بہت نور اور علم اور ہدایت کی طرف ہوں بھی، تو خراب رہبری، کرپٹ سے ولایت جو ہے وہ ان کو نور سے ظلمتوں میں ڈھکیل دیتی ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی جہنمی ہیں، صاحبان نار ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل پہ نظر بعد میں ہے، خدا کی ولایت اور سرپرستی پہ پہلے ہے۔ یہ خدا بعد میں دیکھے گا کہ کیا کیا کرتے تھے، یہ پہلے دیکھے گا کہ کس کی رہبری اور کس کی ہدایت سے کر رہے تھے۔ صلوات محمد یعنی غلط اور کرپٹ رہبری جو ہے، غلط رہبر جو ہوتا ہے، وہ اگر ہو بھی نور میں اس کے مرید، تو وہ پیر جو ہے وہ ان کو ظلمتوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ رہا سہا علم اور ہدایت اور نورانیت جو ہے وہ بھی ان سے سلب کر لیتا ہے۔ یعنی غلط رہبری جو ہے وہ جہنم پہنچا دیتی ہے، اور ہمیشہ جہنم میں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ اب اس کارخانہ خلقت کو کھول کر اس انسان کو خداوند بے نیاز نے تمام طبقات موجودات سے بلند بنایا، افضل بنایا، جمادات سے افضل، نباتات سے اشرف، حیوانات سے ممتاز، فرشتوں سے آگے، اشرف المخلوقات بنا کر اپنا تاج نیابت و کرامت اور خلافت فرق انسان پر رکھ کے اسے صدر نشین مسند عالم امکان بنایا، سب سے آگے اسے کر دیا۔ یعنی یہ ابتدا انسان کی خداوند عالم نے کی ہے۔ ابتدا اور شروعات جو ہے وہ اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے ابتدا، کہ اب اس کو بار بار یہی ٹہوکا دیا ہے خداوند عالم نے کہ دیکھ، میں نے تجھے بہت اونچا بنایا ہے، میں نے تجھے فقط اونچا نہیں بنایا ہے بلکہ سب سے اچھا اور سب سے اونچا بنایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اپنے کو منوانے سے پہلے اللہ نے کہا کہ پہلے خود تو اپنے کو دیکھ لے۔ اگر تو اپنے کو دیکھ لے گا تو ہمیں بھی سمجھ جائے گا، کیونکہ براہ راست تو ہمیں تو دیکھ نہ پائے گا۔ اپنے نہا خانہ دل میں کبھی جھانک کے دیکھ، میں ہی نظر آؤں گا۔ اپنے آئینہ وجود میں میرے حسن و جمال کا عکس و انعکاس اگر دیکھنا ہے تو پہلے اپنے کو پہچان۔ اگر تو نے اپنے کو جان لیا تو مجھ کو بھی جاننے لگے گا، اور اگر تو اپنے ہی کو نہ پہچانے گا تو ہمیں کیا جانے گا؟ جو اپنے کو نہ پہچانے وہ اپنے سے غیر کو کیا جانے گا؟ لہٰذا اپنے شرف کو دیکھ کہ میں نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، مگر کسی کی میں نے اتنی تعریف نہیں کی ہے جتنی تیرے وجود کی ہے انسان میں نے تعریف کی ہے۔ میں نے کائنات کو پیدا کیا مگر اس کا قصیدہ میں نے نہیں پڑھا، میں نے عرش کا کہکشانی شامیانہ تانا، میں نے انہیں احسن تقویم نہ کہا،